Pakistanis are sensitive to that. پاکستانیوں کو یہ تنقید ٹھیس پہنچاتی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم پر بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارے فوجی ہلاک ہو رہے ہیں، اور ابھی بھی امریکہ میں کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم لوگ دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے سنجیدہ ہیں. حسین حقانی کا کہنا تھا کہ کیری لوگر بل سے یہ امید کی جا رہی تھی کہ یہ دونوں ممالک کے درمیان شک کو ختم اور تعلقات کو مضبوط کرے گا، اور پاکستانی عوام کو یہ ثبوت ملے گا کہ امریکہ اب پاکستان کو مشکلات میں اکیلا چھوڑ کر نہیں چلا جائے گا. انہوں نے کہا کہ گزشتہ 20 سال کے دوران دونوں اطراف سے ایسے اقدامات کیے گئے جس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی. انہوں نے کہا کہ بار بار ماضی کو سامنے لانے کے بجائے امریکہ کو پاکستان کے جذبات کو سمجھنا ہوگا. 30 سال پہلے امریکہ نے اگر ہمیں اس وقت دی جانے والی امداد کو 3 گنا کرنے کی پیشکش کی ہوتی تو کسی قسم کے شبہات نہ ہوتے، چاہے کچھ بھی ہو. یہ دیکھے بغیر کہ زبان کیا تھی. یہ زبان اعتبار نہ ہونے کا انکشاف کرتی ہے. کانگریس نے سمجھا کہ اسے یہ زبان شامل کرنا ہوگی کیونکہ کانگریس میں ایسے لوگ ہیں جو اعتبار نہیں کرتے. انہوں نے یہ لازمی جانا کہ یہ شرائط شامل کی جائیں اور کہا جائے کہ فلاں اقدام لازمی کیا جائے اور ویسا نہ ہو جو ماضی میں ہوا. یہ انگلی اٹھانے کے مترادف تھا. ایسا تھا جیسے لیکچر دیا جا رہا ہو. پاکستانیوں کو یہ اچھا نہیں لگا اور درست طور پر پاکستانیوں کو بے عزتی محسوس ہوئی. پاکستان کی حکومت یہ کہہ چکی ہے کہ ایک مستحکم افغانستان پاکستان کے استحکام اور سیکیورٹی کے لیے لازم ہے. حسین حقانی کا کہنا تھا کہ پاکستانیوں کا اعتبار جیتنے کے لیے امریکہ کو افغانستان کے حوالے سے پاکستان کے خدشات بھی سننے ہوں گے. One, that Afghanistan should not become unstable. ایک یہ کہ افغانستان غیر مستحکم نہ ہو. یہ ایسا نہ بن جائے جیسا طالبان کے طاقت میں آنے سے پہلے اور سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد تھا، جس میں وہاں سول وار جاری تھی، جس کے نتائج ہمیں بھگتنا پڑے. اور یقیناً ہم یہ نہیں چاہتے کہ افغانستان دوسرے ممالک کی ان چالوں کا میدان بن جائے جو پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہیں. جنوبی ایشیا کے لیے سابق امریکی نائب وزیر خارجہ کارل انڈرفرتھ کا کہنا ہے کہ ماضی کے حقائق اپنی جگہ، مگر امریکہ اور پاکستان دونوں یہ جانتے ہیں کہ افغانستان کا مسئلہ حل کرنے کے لیے دونوں ممالک کو اکٹھے کام کرنا ہے. Today, the threats to Afghanistan, if those are not confronted, will spill over into Pakistan, will affect the United States. So we have آج افغانستان کو جن خطرات کا سامنا ہے، اگر ان کا مقابلہ نہ کیا گیا تو یہ پاکستان میں داخل ہو جائیں گے. یہ امریکہ پر بھی اثر انداز ہوگا. تو ہمیں ایک مشترکہ خطرے کا سامنا ہے. اس لیے ہمیں مل کر اس مسئلے پر کام کرنا ہے. ہم اس وقت تک افغانستان سے نہیں نکل سکتے جب تک وہاں استحکام نہ آ جائے. پاکستانی سفیر حسین حقانی کا کہنا تھا کہ ماضی میں ISI اور جہادی تنظیموں کے درمیان تعلقات کی بات کرتے ہوئے یہ بھی یاد رکھا جانا چاہیے کہ CIA بھی اس سارے عمل میں شامل تھی، اور یہ کہ اب پاکستانی افواج ان عسکریت پسندوں کے خلاف بھرپور کارروائی کر رہی ہیں. محمد عاطف، اردو VOA، واشنگٹن.